کرے گا ہم کو آ کے بتانا تاکہ نعوذ باللہ ہم لطف اندوز ہوں گے پھر اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گے. اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس بندے سے پوچھا ہے, منہ ہاتھ دھلوا کے کھانا کھلا کے پوچھا ہے کیا, فرمایا آپ بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے. تو اس بندے نے کہا کہ پیاری صورت والے ایک بندہ ہے یہاں, اس کو میں نے اونٹ بیچے تھے, میرے پیسے مار گیا, پیسے نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نام کیا ہے, کہنے لگا ابو جہل ہے. نبی علیہ السلام نے جب اس کا نام سنا اس سائل کا ہاتھ پکڑا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا آج چل ہم دلوا دیتے ہیں تجھے اس سے پیسے دے دے. یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے جا کے ان کا کام کروانا, مجبوروں کا ہاتھ پکڑ کے جا کے ان کی ضرورت کو پوری کروانا. یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اب پہنچ گئے نبی علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے, ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ابو جہل نکلا. نبی علیہ السلام نے دیکھا, مفہوم بیان کر رہا ہوں, فرمایا اچھا وہ ہن غریباں نال بھی دھکا, اب مظلوموں کے ساتھ بھی بے ایمانی, اب بدماشی عروج پر ہو گئی ہے زیادہ, چل جلدی چل پیسے لا پیسے دے. ابو جہل بھیگی ہوئی بلی کی طرح واپس گیا, بولا ہی کچھ نہیں, اندر گیا تھیلی بھر کے لایا, درہم و دینار کی اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا سنو, دوبارہ کسی غریب سے دھکا نہ کرنا. جی حضور دوبارہ نہیں کروں گا. اور امیہ کا جاسوس کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہاں کہ یہاں تو کہانی پلٹ گئی. اس نے جا کے اپنے چودھریوں کو بتایا, اور میاں تمہارا ساتھی تو بھیگی بلی بن گیا آج. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کانپ رہا تھا تو جیسے ان کا ملازم ہو. اب سارے چودھری سیدھے ابو جہل کے گھر, اور تو ہمارا سردار ہے, تو ہمارا بڑا ہے, تو ہمارا گورنر ہے, وہ آج پتہ لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈر گیا, تو نے پیسے دے دیے. کہتا سن لے, میں نے آج تک جو بھی میں محمد رسول اللہ نے کہا ماننے سے انکار کر دیا, لیکن اب جب وہ غریب کا حق دلوانے آئے تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا بہت بڑا لہرا رہا تھا جو مجھے منہ کھولے ہوئے دیکھ رہا تھا. میرا ایمان یہ تھا کہ آج تو نے اگر محمد کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا. کہتا میں نے اپنی جان بچائی ہے اور تو کیا. ایک بندہ چکی پیس رہا ہے, چکی, اور رو رہا ہے. چکی بھی پیس رہا ہے, رو بھی رہا ہے. سب لوگ گزرتے ہیں سڑک سے, کیا ہوا بھائی کیوں روتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے چلا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے, دیکھا ایک بندہ چکی پیس رہا ہے, رو رہا ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں روتا ہے, کیوں رو رہا ہے, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے مالک نے یہ سارا آٹا ساری رات پیسنے کے لیے دیا گیہوں, اس لیے روتا ہوں کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, جسم میں ہمت نہیں ہے. فرمایا مت پیسو. کہا نہیں پیسوں گا تو صبح کو مجھے درے مارے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم مدد کریں گے تمہاری. اب کیا مدد فرمائی؟ نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. وہ جو بندہ ہے نا بدو, اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اچھا بہت سارے لوگ آتے ہیں, پوچھ کے چلے جاتے ہیں, ابھی سوچ ہی رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے آئے, ایک ہاتھ میں کھجوریں, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ, اسے بٹھایا, کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, بستر پڑا تھا اس کا, فرمایا لیٹ جا. کہنے لگا ہے سونی صورت والے یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا تو اس کی پرواہ نہ کر, تو آرام سے سو جا, تیری جگہ چکی میں چلا دوں. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن تک چکی چلائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں سے چلنے لگے, اس نے پوچھا آپ ہیں کون, اتنی پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
جب اس نے پوچھا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. کہنے لگا ہاں میرا چودھری بھی آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس کے یار بھی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن ان باتوں میں ایک بات وہ سچی کہتے ہیں. وہ کون سی بات سچی کہتے ہیں؟ ارے وہ لوگوں کو روکتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ ان سے ملنا نہیں, ان کو دیکھنا نہیں. اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے, اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے, پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے. صلی اللہ فرمایا اگر کوئی ان کو مل لیتا ہے, ان کو دیکھ لیتا ہے, تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے. کہنے لگا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو آپ کو میں نے دیکھ بھی لیا, جان بھی لیا, اب جان جاتی ہے چلی جائے, میں تو آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اور یہ وہ ذات ہے جس کے غلام ہم بننا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے, جن کو دنیا مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام, نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں. سنو نبی علیہ السلام کی کیا مزاج ہے, نبی علیہ السلام کی کیا جرتیں ہیں, نبی علیہ السلام کا کیا یقین ہے. وہ بیت اللہ میں گئے, عثمان بن طلحہ کو کہا کہ بیت اللہ کی چابی دو رکعت نماز پڑھنی ہے, کیونکہ ہجرت کے دن آ گئے تھے. عثمان بن طلحہ کو تو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ہجرت پہ جا رہے ہیں, لیکن چابی اسی کے پاس تھی. کعبے کا چابی بردار کون تھا؟ رسول اللہ نے کہا چابی دے دے, تو نعوذ باللہ آگے سے بڑی تلخ بات کہی. انہوں نے تلخ بات کہی. کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اگر قبیلہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے, اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دوں گا, آپ کے لیے نہیں کھول سکتا. سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا. نبی علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا, عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری اس کے کندھے پر, اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا, ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں غصے میں نہیں آتا. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں گالی نہیں دیتا. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی بات کا جواب اسی وقت نہیں دیتا. دنیا میں برادریاں دو ہی ہیں. جی حضرت, برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں. کون کون سی؟ چاہے مسلمان ہو, چاہے پوری دنیا کے غیر مسلم بھائی ہوں, برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں. ایک واقعہ یاد آیا, پہلے وہ آپ کو سنا دوں, پھر اس بات کو پوری کروں گا. ایک بادشاہ میں, پرانے دور میں بادشاہوں کے وقت میں فیصلے بھی بادشاہ ہی کیا کرتے تھے. تو ایک بادشاہ کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو پڑھا لکھا تھا بہت, اس سے کسی کا قتل ہو گیا تھا. گواہیاں لی تو پتہ لگا جی واقعی اس نے قتل کیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو سزا قتل کی دے دو, اس کو پھانسی لگا دو. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا, اس نے بادشاہ کے کان میں کہا حضور یہ پڑھا لکھا ہے, بہت بڑی ڈگری ہے. اس دور میں ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے, پھانسی دینے کی بجائے جیل میں رکھ لیتے ہیں. کبھی کوئی مشورہ کرنا پڑ جاتا ہے, کوئی ترجمہ کروانا پڑ جائے گا, کوئی بات پوچھنی ہوگی تو اپنے کام آئے گا. اب بادشاہ کو وزیر کی بات اچھی لگی, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو جیل میں رکھو. ابھی اس کو جیل میں رکھو, چند دن گزرے ہی تھے کہ ادھر سے کچھ گھوڑے بیچنے والے بادشاہ کے پاس آئے, گھوڑے خرید لو. تو بادشاہ کے وزیر نے کہا حضرت وہ جو سیانہ بندہ جیل میں رکھا ہے اس کو بلاؤ, یہ تو گھوڑے بہت قیمتی ہیں, بڑے پیسے مانگ رہا ہے. اب یہ بندہ آیا, اس نے دونوں گھوڑے چیک کیے تو بادشاہ کو کہا کہ جناب ایک گھوڑا تو نسلی ہے, ایک گھوڑا جو ہے نسلی نہیں ہے. اب بادشاہ نے ذرا غصے سے گھوڑے والے کو پوچھا, کاروباری کو کہتا جناب یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے, ایک گھوڑا اصلی ہے, یہ گھوڑی کا ہی دودھ پیتا رہا, دوسرے کی پیدائش کے وقت ماں مر گئی تھی, اس کو کھوتی کا دودھ پلاتے رہے ہیں.
بادشاہ بڑا خوش ہوا اس قیدی کے اس تجربے سے، تو اس نے کیا حکم جاری کیا حضرت؟ کہنے لگا جو روٹی ہم کھاتے ہیں روز شاہی نان، کہتا آج سے خانسامہ کو بول دو کہ ایک شاہی نان روزانہ اس قیدی کو بھی۔ اب قیدی نے بھی تھینک یو کیا کہ چلو قید خانے کی خراب روٹی سے جان بچی۔ اب روز اس میں، اب بادشاہوں کے نان میں تو طرح طرح کے کاجو بادام پستے گوشت بریانی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا۔ اب وہ قیدی بھی خوش ہوا تو وہ چلا گیا واپس۔ چند دن کے بعد ایک بندہ ہیرے بیچنے آ گیا تو بادشاہ کو یاد آ گیا، کہنے لگا اس کو بلاؤ ہماری جیل میں جو سیانا بندہ ہے۔ اب اس سیانے بندے کو بلایا، اس نے ہیرے چیک کیے سارے، ہیرے والا کئی کروڑ مانگ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا حضور یہ تو سارے کے سارے شیشے تراشے ہوئے ہیں بڑی محنت سے۔ اب بادشاہ نے تلوار نکال کے جوہری کے گردن پہ رکھی، جب کہا جناب جان کی امان دیجئے، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ کہنا اچھا جا بھاگ جا، دوبارہ دھوکہ کرنے نہ آنا۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے دوبارہ اپنے خانسامہ کو بلایا، کہنے لگا یہ جو ہمارا قیدی ہے نا خاص، اب اس کے روزانہ 2 نان کر دو۔ اب جب اس نے کہا نا 2 نان کر دو، یہ جب قیدی واپس نکلا نا دربار میں سے تو یہ آہستہ آہستہ کہنے لگا یہ بادشاہ بھی نکلی ہے، یہ بھی اصلی نہیں ہے۔ کہندا یہ بھی نکلی ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے مخبر تو ہر جگہ ہے جی، انتہا ہوتی ہے بادشاہوں کے تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹی رپورٹ پھٹافٹ پہنچتی منٹوں منٹی۔ اب وہ فوراً سپاہیوں نے، ابھی تو قید خانے میں نہیں پہنچا، سپاہیوں نے سیدھا بادشاہ کے کان میں کہ حضور آپ تو ذرہ نوازی کر رہے اس پر، آپ تو اس پہ محبت نچھاور کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھو اس نے تو آپ کی ذات پہ سوال کر دیا، یہ تو کہتا بادشاہی نکلی۔ بادشاہ کہتا اچھا پکڑ کے لاؤ واپس۔ جب واپس پکڑ کے لائے، بادشاہ نے اسے کہا اوے تو نے یہ بات کہی ہے؟ اب تھا تو پڑھا لکھا آدمی، کہنے لگا ہاں جی حضور میں نے یہ بات کہی۔ بادشاہ نے جلاد کو بلایا، کہتا اس کی گردن اتارو۔ جب وہ گردن اتارنے لگے نا تو جو وزیر تھا بادشاہ کا وہ ایک بار پھر بیچ میں آ گیا۔ پنجابی کہندے بولڑی، ماں کو بولڑی کہندے، وہ کہندا جناب ایک باری بڑی نو بھی پوچھ لو جا کے، بھئی ایک دفعہ بڑی رانی صاحبہ کو بھی پوچھ لو کہ یہ الزام لگا رہا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا بھی بڑا قیمتی آدمی ضائع ہو جائے گا۔ اب بادشاہ جوش میں تھا، کہنے لگا اچھا جلاد کو کہنے لگا رکو ہم ابھی اپنی اماں سے پوچھ کے آتے ہیں۔ وہ بڑی مہارانی کے پاس جو ملکہ ہوگی بادشاہ کی، بڑے بادشاہ کی بیوی اس کی ماں، اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب غصے میں جا کے لال پیلا، اماں یہ بتاؤ ہم کس کی اولاد ہیں؟ وہ تھی تو آخر بادشاہ کی بیوی، تو اس نے ذرا دبکا کے کہا یہاں بیٹھو، نیچے پیروں میں بیٹھ۔ جب یہ بیٹھ گیا پیروں میں، کہنے سن اگر تجھے شوق ہے کہ تو کس کی اولاد ہے، کہنے لگی میں اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا ہمیں اللہ نے اولاد دی نہیں، ہم پریشان تھے کہ ہمارا خاندان کیسے آگے چلے گا، یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی، بغاوت پھیل جائے گی، ہمارے گھر میں جو خانسامہ ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہم نے اس سے لے کے تجھ کو پالا۔ بادشاہ نے وہی شمشیر رکھ دی، سیدھا اس سرانے کے پاس، کہنے لگا سچی سچی بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے ہے؟ پہچانا کیسے تو نے بھائی؟ کہنے لگا بادشاہ حضور اگر تو آپ خاندانی ہوتے نا، اگر آپ کسی واقعی بڑے آدمی کے بچے ہوتے، آپ کوئی رئیس زادے ہوتے، جس دن پہلا صحیح مشورہ دیا تھا مجھے قید سے نکال کے وزارت دیتے، دوسرا مشورہ دیا تھا تو مجھے جاگیر دیتے، کیونکہ ہو خانسامہ کی اولاد روٹیاں ہی بناتے۔ تو یہ بات سمجھ لو جن کو فخر ہے، خان صاحب، چودھری صاحب، انصاری صاحب، پٹھان صاحب، ملک صاحب، قریشی صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، میمن صاحب، پٹیل صاحب، جن کو فخر ہے وہ برادریوں میں فخر نہیں ہوتا، ریت ملوک نہیں ہوتی، ذات ملوک نہیں ہوتی،
ریت ملوک ہوتی ہے، یعنی برادری اصلیت نہیں ہوتی، جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی اصلیت ہوتی ہے۔ تو برادریاں تو دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ایماندار جو لوگ ہیں ان کی برادری ایماندار ہے، اور ایک ٹھگ جو ہے ان کی برادری ٹھگ ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے لے لینی طرح سے۔ اب نبی علیہ السلام اتنا کہہ کے وہاں سے آ گئے۔ 10 سال بعد، کتنے سال بعد بھائی؟ 10 سال بعد وہ دن آ گیا کہ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ کو بلوا لیا، آجا بھائی چابی لیا، چابی لیا، وقت آ گیا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ روز بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے نا جب کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو ایسے نقصان پہنچائیں گے، کہتا ہے یہ پلاننگ کرتے تھے، مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا چابی لے لینی ہے ایک دن۔ اعتماد سے ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی ہلکی بات نہیں، کوئی ہلکی گفتگو نہیں۔ ارے نبی علیہ السلام نے روایتیں طے کی ہیں، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑوں پہ بل نہ پڑے، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے کپڑے بدلوانے کی کوشش کرے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں ہوتا جو مہنگی گاڑیوں میں گھومے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں جس نے مہنگی دستار باندھی، مہنگی گھڑی پہنی۔ خاندانی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، یہ اس کے خاندانی بندے کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب پاور میں آئے مکے میں، عثمان بن طلحہ گھر سے چلے کانپتے ہوئے، پریشان کہ اب وقت آ گیا، میں نے تو انکار کر دیا تھا، آج شاید گردن مارتی جائے، چابی تو گئی، اب کون سا کعبہ ہمارے پاس رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچے، چابی مانگی، چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، لات اور عزا کو نکالا، پاک کیا گیا، بیت اللہ میں نفل پڑھے۔ جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن طلحہ یہ پکڑو چابی، قیامت تک تمہارے گھر میں رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب اتنا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب فتح ہونے کے بعد جنہوں نے کل تک چابی دینے سے انکار کیا، نعوذ باللہ بدتمیزی کی، ان کے گھر کوئی قیامت تک کے لیے چابی لوٹا دی۔ فرماتے ایک تانا بھی نہیں مارا۔ ہم تو اگر کوئی اچھا موٹر سائیکل بھی خرید لینا تو کہتے ذرا پڑوسیوں کے گھر کے آگے 2-4 پٹاخے بجا کے جانا، ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم موٹر سائیکل۔ نبی علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن گرفتار کیا تھا صحابہ نے، اور حاتم طائی وہ بندہ تھا جس سے اللہ راضی تھے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھے۔ نبی علیہ السلام سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ٹکڑی سے کہیں لڑ پڑی، گرفتار کر لیا، سارے راستے کہتی آ رہی ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گی نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ ان کو میرا جواب نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے جب دربار میں پہنچنے والی تھی، ابھی کچھ دور تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور سے محسوس کر لیا کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ اپنی رحمت والی چادر۔ وہ پتہ ہے کون سی چادر بھائی؟ اور بھائی کون سی چادر؟ ابھی بھی نہیں پتہ لگا تمہیں؟ جس دن شب معراج تھی، مولانا محب اللہ ندوی صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا، روایات میں لکھا ہے
जिस दिन शबे मेराज की रात थी, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे और जिब्रील अमीन लेने के लिए आए और बैतुल्लाह में बुराक को रोका गया और उम्मे हानी के कमरे में नबी अलैहिस्सलाम जब अकेले आराम फरमा थे और जब पहुंचे, जिब्रील ने देखा नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तेरे पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, इनको आवाज दूं? तो साहिब हक ने कहा था, खबरदार मेरे नबी अलैहिस्सलाम को आवाज मत देना। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह, हिला दूं? फरमाया, नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हाथ मत लगाना। वो पूछा, इलाही करना क्या है? फरमाया, चल पैरों की तरफ हो जा, घुटने जमीन पर लगा, अपने होठ नबूवत के तलवों के साथ जोड़ दे ताकि उनकी ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाए। जिस चादर को बोसा देना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अमीर अपने लिए सआदत की बात समझते हो, वो चादर उतारी और हातिम ताई की बेटी आ रही है और वो मुसलमान नहीं है, एक सहाबी को दी, दौड़ के जाओ, बेटी का सर नंगा है, उस सर को ढक दो। उस सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, दुश्मन की बेटी है, चादर आपकी बड़ी इज्जत वाली है, इसको यहीं रखे, मैं अपनी चादर देता हूँ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया, आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा अपनी हो या फिर पराई हो, इसके अगर सर ढका जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर। नबी अलैहिस्सलाम की चादर से जब उसका सर ढका ना, तो उसने रोना शुरू कर दिया, सारे सवाल भूल गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आई, फरमाया, हातिम की बेटी है, तेरे बाप से रब राजी था, वो सकी था, क्या चाहिए? सवारियां अता की, माल दौलत अता किया, गनीमत में से हिस्सा दिया। फरमाया, जाओ, लौट जाओ अपने घर की तरफ। वो जब घर पहुंची, उनका भाई भाग गया था महल में से, अपने भाई को बुलाया और फरमाया, अदी इधर आ, तू भागता फिरता है, तू ये समझता है कि नौज बिल्ला वो तो रियासत कायम कर रहे हैं बहुत बड़ी। अदी, मैं उनसे मिल के आई हूँ, वो जमीन के बादशाह नहीं है, वो मुसलमानों के नहीं, वो पूरी दुनिया के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ ले गए। अदी बिन हातिम ताई कहने लगा अपनी बहन से, अदी बिन हातिम ताई कहने लगा अपनी बहन से कि यार बहना, ठीक है, मैं मिल तो लूंगा, लेकिन सुना है लोग उनसे मस्जिद में मिलते हैं, उनकी इबादत गाह में, मैं उनको उनके महल में मिलना चाहता हूं, मैं देखूंगा उनका रहन सहन कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। तो कहा, ठीक है। अदी बिन हातिम ताई जिस दिन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, पूछिए जाके उलमा से, नबी अलैहिस्सलाम साहबा के जुर्मट में बैठे और उधर से अदी बिन हातिम ताई आए, नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया और फरमाया, अदी अदी यार आजा, वो तेरा इंतजार था। अब अदी तो कांप गए कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम मेरा नाम भी जानते हैं। एक गुजारिश करूंगा, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हमारे भाई हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत अता फरमा दी पूरे मुल्क में, इनके जरिए पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक छोटी सी गुजारिश करता हूं इस जलसे के जरिए। एक बात बताओ, बढ़िया मौलवी कौन सा है, कौन सा नहीं, ये ज्यादा अच्छी तरह मौलवी बता सकते हैं कि कोई ट्रैक्टर ठीक करने वाला बता सकता है? भाई मौलवी बता सकते। एक अच्छा पार्लियामेंटियन कौन है पार्लियामेंट के अंदर? ये मेंबर पार्लियामेंट ही ज्यादा बता सकता है कि कोई केले की रेडी पे जो बंदा खड़ा वो बता देगा? भाई मेंबर पार्लियामेंट ही बताए। एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई, उसको वही बंदा ठीक करेगा कि टोयोटा कंपनी में जो इंजन ठीक कर रहे हैं वो कर देंगे? भाई हाँ जी। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है उनकी अजमत क्या है, एक नबी की क्या अजमत होती है, वो सिर्फ एक नबी बता सकता है या फिर अल्लाह बता सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये उनको समझा रहा हूं मैं जो नौजुबिल्लाह बहस करते हैं कि नौजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्म गैब था कि नहीं था। और मेरे भाई, हर बंदे का एक दायरा होता है। क्या जी? हर बंदे का एक दायरा होता है।
ایک کوتوال ہوتا ہے اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک ایس پی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ڈی جی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک، تو اپنے علاقے میں ہی کام کرتے ہیں کہ علاقے سے باہر بھی؟ مطلب یہ کہ ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے ہماری قوم کی، جن کو استنجا کرنا صحیح طرح نہیں آتا وہ اس بات پر نعوذ باللہ بحث کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اپنی اوقات سے فاضل بات کرنی نہیں چاہیے۔ دل کی تختی پہ لکھ لو، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں دخل اندازی کرو گے ایمان سے چلے جاؤ گے۔ اپنے حدود کا تعین رکھو۔ دنیا بے لگام تھی، جس کا دل چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا زنا کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا ڈاکہ مارتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا چوری کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا فصلیں اجاڑ دیتا تھا۔ ان کو حدود عطا کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کل کے مولوی بتا دیں گے ارے نبی کی عزت نبی بتا سکتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مقام نبی بھی نہیں صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے۔ اور اس نے کہہ دیا، رب کریم نے قرآن پاک میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دو، اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو یہ دل کی تختی پہ لکھو اس بات کو۔ ہماری یہ حیثیت نہیں۔ نبی علیہ السلام کو کب کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خزانے کھول رکھے۔ عدی بن حاتم کا ہی آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی آ جا، کانپ گئے، ہاتھ پکڑا، فرمایا تیرے سے یہاں بات نہیں ہوگی، گھر چل کے تیرے ساتھ بات کریں گے۔ وہ تو اپنی بہن کو کہہ گیا کہ گھر دیکھنا، نبی علیہ السلام کو تو نہیں کہا کہ گھر دیکھنا۔ حضرت یاد ہے جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام نکلے ٹہلنے کے لیے، ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک جگہ رکھی، فرمایا ابو جہل نے یہاں ہلاک ہونا ہے، چند قدم چلے پھر رکھی، فرمایا یہاں امیہ، پھر چند قدم چلے پھر یہاں رکھی، فرمایا یہاں عتبہ۔ ارے نبی کی کیا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا دیا کیا نہیں دیا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اندازے لگانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عدی تو گھر لے گئے، گھر دیکھا اس نے کیا ہے، ایک کمرہ ہے، دو حصے کر رکھے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کھجور کی چھت ہے، کھجور کی دیواریں، کھجور کا تکیہ، کھجور کا بستر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں پیش کی اور دودھ پلایا، چند باتیں ہوئی اور فرمایا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ جائیے۔ فرمایا یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام کو کہا اے پیاری صورت والے، ایک بات کہتے ہیں آپ کے مخالف کہ جو نبی کو دیکھ لے اور جو نبی سے مل لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب تا زندگی واپس نہیں جانے والا، اب جانے والا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی میں، اتنے میں ایک عورت سامنے مسجد نبی کے دروازے پہ آئی، کوئی قیمتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے، سیدھا پہنچے، اماں جی السلام علیکم۔ اماں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، مدتوں بعد کسی نے اس طرح پکارا ہے۔ اماں ٹھیک ہوں، آپ بہت دنوں بعد آئی، اپنی رحمت والی چادر بچھائی، تمام صحابہ کو بلا رہے ہیں آوازیں دے کے، جلدی آؤ، انتظامات کرو ناشتے کے۔ یا رسول اللہ یہ بوڑھیا کون ہے؟ کپڑے بھی قیمتی نہیں، لباس بھی کوئی بڑا نہیں، چہرے سے بھی کوئی بہت شاہی خاندان کی لگتی نہیں۔ فرمایا نہیں تم جانتے نہیں، یہ میری ماں، میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہم کو سبق دیا کہ جب مائیں گھر آ جائیں کسی بیٹے کے تو پھر بیٹے کھڑے ہو کے اپنی ماں کا احترام کریں۔ نبی علیہ السلام کی دو شریک بہن سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی نبی علیہ السلام سے ملنے، اور
शिवा पूरी हो गई, मेरे घर में रह, मैं खातिम लगा दूंगा, साथ में और घर ले लेता हूं, मदीना मुनव्वरा के दिन है। नहीं या रसूलल्लाह, मैंने कबीले वापस जाना। अच्छा, सहाबा को बुलाया, बिलाल को कहा ऊंट तैयार करो, उसमें सारी खजूरें ला दो, शहद मंगवाओ, कपड़े मंगवाओ, जरूरी साजो सामान मंगवाओ, बच्चों के कपड़े मंगाओ। या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया मेरी बहन घर आई है। क्यों? ये दिल्ली वालों को बताना था कि जब बहनें घर आ जाएं तो बीवियों से डर के मारे उनको खाली हाथ वापस ना भेज देना, उनको ना खाली हाथ वापस भेज देना। नबी अलैहिस्सलाम की बहन आई है तो नबी अलैहिस्सलाम ने साजो सामान से लाश के जानवर साथ में रवाना किए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें इतनी जबरदस्त है कि आप नबी अलैहिस्सलाम आपको लोग जाके कहते हैं, उलमा कहते हैं, जमात वाले कहते हैं, सुन्नी जमात वाले कहते हैं आओ रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर ले, आओ जी आज करेंगे कल करेंगे। सैयदना जाबिर से पूछो, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह एक जंगल के पास पहुंचे, रफ़ा हाजत की कोई तरतीब नहीं बन रही, कोई आग नहीं है। फरमाया जाबिर ये जाके इन झाड़ियों को कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पर्दा करें। और सुनो, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने उन झाड़ियों को जाके कहा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए पर्दा करे। फरमाते कि मेरे देखते ही देखते तमाम झाड़ियां नबी अलैहिस्सलाम के चारों तरफ झुंड बना के खड़ी हो गई, जिनमें नबी अलैहिस्सलाम छुप गए। झाड़ियों को समझ आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर दी, हमें समझ नहीं आता कि आप दीन को क्या समझते हैं भाई? दीन को क्या समझते हैं? ये जलसे को भी आप क्या समझ रहे हैं कि बस एक ज़ाब्ता है, एक रस्म है जो निभानी, कुछ दिन है बस, एक रिवायत है जो चलाई है बस, यही समझते हैं आप? देखो करबला का मैदान है, ये बंदा पानी बांट रहा है, और देखो इतनी गर्मी पड़ रही है कि बात नहीं से इसको भी आगे भेजो भाई मेरे पास, इसको यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात नहीं सुन रहा कि ऐसा ना हो बिना पानी के जान निकल जाए। ये हंसने की बातें नहीं है, आपने दीन को समझा क्या है? दो बातें दीन की समझ लीजिए इत्मीनान से।